اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق حسنہ۔ یہ حفظ دوام کے طالب علم ہے اور پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس باوقار انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق حسنہ۔ امت محمدیہ کے پاسبانوں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو وجود بخشا ہے، آسمان کو سورج سے، چاند سے، ستاروں سے مزین کیا، زمین کو شجرات سے، حجرات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو اس ذات کے لیے پیدا فرمایا جسے ہم اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ فضائیں ہوتی، دنیا کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے صالح، اے شعیب، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے نور نظر، اگر تو نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ آفتاب ہوتا، نہ یہ مہتاب ہوتا، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ درخت ہوتے، نہ یہ دھرتی ہوتی، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ فضائیں ہوتی۔ اے میرے محبوب، اے میرے نور نظر، میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں کی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری نبوت کو لے لے، لیکن میری تخلیق اور میری پیدائش اس نبی کی امت میں فرما۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ یہ امت سب سے بعد میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گا۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ایک آئیڈل اور اسوہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا میں رہنے والوں سن لو، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، خواہ وہ شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، خواہ وہ ہندو ہو یا برہمن، خواہ وہ سکھ ہو یا عیسائی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، خواہ وہ کچھ بھی ہو، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اگر کھانا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر پینا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر سونا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو، اگر جاگنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جاگو، طریقے پر جاگو، اگر چلنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلو، اگر کپڑا پہننا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کپڑا پہنو، اگر فکر بنانی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بناؤ۔ تم نے فکر بنا لی ہے شیاطین کی، تم نے فکر بنا لی ہے ان مردودوں کی جو کہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔
اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم فکر بنائیں، ہم چہرہ بنائیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ وہ ہمارے آئیڈیل ہے، ہم نے ان کو چھوڑ کر کس وادی میں ڈال دیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو تمام دعوتوں میں سب سے زیادہ دعوت اخلاق کی دعوت دی ہے۔ پوری دنیا، پوری امت کو بتایا کہ اے لوگو، اسلام میں سب سے عظیم چیز اخلاق ہے۔ تم نے اگر اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر کردار عالی کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر کسی کو خوش رکھا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، دین کو پھیلایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، آپ میں سے ہر ایک سے کہوں گا کہ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم نے نماز قائم کی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، لیکن ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہماری یہ عبادات کس کام کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، کسی کو برا نہیں کہا تھا۔ لیکن آج ہم انہی کی امتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو بلند کیا تھا۔ میرے عزیزو، آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے۔ آپ کے اخلاق بلند ہوں گے تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ایسے مقام کو پا سکتے ہیں جس مقام کو ایک عابد شخص اپنی عبادت کے ذریعے سے نہیں پا سکتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اگر تم نے اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ ایسی جنت جس کے ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری چاندی کی ہے، جس کے سامنے شہد کی نہریں جا رہی ہے، دودھ کی نہریں جا رہی ہے۔ اس نہر میں نہ کنکر ہے نہ پتھر ہے۔ اس میں ایسی حوریں ہے جو کافور سے بنی ہے، جو زعفران سے بنی ہے، جو مشک سے بنی ہے، اور ایسی حوریں جو ایک مرتبہ سمندر میں تھوک دی جائے تو ساتوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ ایسی جنت کی تیاری کرو جو کہ یہ صدا لگا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے پھل پک چکے ہیں، میرے شہد کے نہریں جھلک اٹھی ہے، اے میرے پروردگار تو اپنے نیک بندوں کو جلدی بھیج۔ اس کے مقابل میں جہنم یہ صدا لگا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں بھوک کے مارے تڑپ رہی ہوں، میرے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو اپنے برے بندے کو جلدی بھیج تاکہ میں اسے اپنا لقمہ بنا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور آپ سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔